امام علی مقام کا سر انور کو جب کوفہ پہنچا اور بھرے دربار میں ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں رکھا گیا، اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھری تھی جس سے وہ آپ کے لبوں اور دانتوں کو ٹھوکر دینے لگا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا چھری کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ ہزاروں قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو گانا ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، جس نے سارے بندگان خدا کو اپنا خانہ دار بنا لیا۔ اے قوم عرب، آج سے تم سب غلام ہو گئے، تم نے فرزند رسول کو قتل کیا، مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنایا جو اچھوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے، تم نے ذلت کو گوارا کر لیا، اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی مار ہو۔ اعلان ہوا کہ سب لوگ بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب بہت سے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے تو ابن زیاد بدنہاد مسجد میں گیا اور منبر پر کھڑے ہو کر کہا اللہ کا شکر ہے جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی اور ان کو فتح و نصرت سے سرفراز کیا، اور بڑا بدبخت تھا، یہ بڑا خراب الفاظ کہا، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، ہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب اس بدبخت نے حضرت امام حسین اور ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو کذاب کہا تو حضرت عبداللہ بن حصیب ازدی جو محب اہل بیت تھے دونوں آنکھوں سے معذور تھے اور سارا دن ذکر و فکر اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گزارتے تھے، وہ ابن زیاد کی گستاخی کو برداشت نہ کر سکے، بےتاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرد غضب سے کانپتے ہوئے فرمایا او ابن مرجانہ تو ہی کذاب ابن کذاب ہے اور جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی کذاب ہے۔ حسین سچے تھے، ان کے باپ سچے، ان کے نانا سچے، تم لوگ اولاد رسول کے قتل کے مجرم ہو اور باتیں صدیقین جیسی کرتے ہو۔ ابن زیاد نے کہا اسے پکڑ لو، سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ابن حصیب کی قوم کے بہت سے لوگ وہاں جمع موجود تھے، انہوں نے اس کو چھڑا لیا، مگر ظالم ابن زیاد کو ان کا خون بہائے بغیر چین نہ آیا، گھر سے بلوا کر ان کو قتل کیا اور شاہراہ عام پر ان کی لاش کو دار پر لٹکا دیا۔ اس طرح کوثر کے ساحل پر ایک جان نثار کا اور اضافہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ابن زیاد بدنہاد نے امام علی مقام کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ و بازار میں پھروایا اور اسی طرح اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت امام اور ان کے تمام جانثار شہداء کرام کے سروں کو اور اسیران اہل بیت کو ایک جماعت کے ہمراہ شمر وغیرہ کی سرکردگی میں یزید پلید کے پاس اس حالت میں روانہ کیا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا اور بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹوں پر بٹھایا گیا تھا اور ظالم نے حکم دیا تھا